ایک اور اس موضوع سے متعلق بڑا اہم سوال کہ اگر ہماری قسمت میں ہمارے جو نصیب کا رزق ہے، ہماری قسمت کا رزق ہے، اگر وہ لکھا جا چکا ہے تو پھر محنت اور کوشش ایک بندہ مومن یا ایک انسان، ایک مسلمان کیوں کرے؟ اس کا جواب لیں گے مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب سے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام کا تصور رزق آج کا موضوع بہت انٹرسٹنگ، بہت انفارمیٹو، اور جو سوال بریک سے قبل میں نے عرض کیا تھا اور مفتی صاحب یقیناً اس کا جواب دیں گے۔ سر، پہلے سے ہی رزق لکھا جا چکا ہے تو پھر ایک انسان کیوں محنت کرے، کیوں کوشش کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو بات ہے نا، ویسے مجھے ایک حدیث مبارک ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو بات فرمائی، وہ اگرچہ اس کا کانٹیکسٹ تو الگ ہے، لیکن چونکہ اس کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے بقیع شریف میں، تو جنازہ تھا کسی کا، تو آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے عصا آپ کے پاس تھا، لکڑی تھی، تو اس سے آپ لکڑی سے، عود سے آپ زمین کوریدنا شروع ہو گئے۔ یعنی جیسے کوئی بندہ متفکر ہوتا ہے، سوچ رہا ہو اور بیٹھا ہو زمین پہ اور ایسے کوریدنا شروع کر دے اور سوچ میں مشغول ہو، فکر میں ہو، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام اس کیفیت میں تھے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد سر اقدس اٹھایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو بھی ہے اس کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے جنت کا یا دوزخ کا، پہلے سے یعنی لکھا ہوا طے ہے۔ تو اس پر ایک بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افلا نتکلوا کتابنا وندع العمل، یا رسول اللہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ نہ دیں، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو کہ ہر آدمی کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ پھر آگے آپ نے سورۃ اللیل کی وہ آیات پڑھی، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک کی، جس میں پہلے خرچ کرنے والوں کا بیان ہوا، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تقوی اختیار کرے اور تصدیق کرے نیک بات کی، تو کیا فرمایا کہ اس کو آسان کر دیں گے جنت کے لیے، یسرا کے لیے۔ یسرا کے تحت مختلف اقوال، جو مشہور قول یہ کہ جنت۔ پھر آگے ان کا ذکر کیا کہ جو بخل کرے، استغنا برتے اللہ سے، آخرت سے، اور وہ جھٹلائے نیکی کو، نیک بات کو جھٹلائے، تو اس کے لیے آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، عسرا مشکل کو یعنی دوزخ کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ آپ نے سمجھائی بات۔ اب یہ جو حدیث مبارک اگر اس کے اندر آپ غور کریں تو اگرچہ یہ تھی تو اس کانٹیکس میں کہ بندے کا جنتی اور دوزخی ہونا بھی لکھا ہوا ہے، پھر عمل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ ٹھیک ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، بس ٹھیک ہے عمل کریں نہ کریں۔ تو وہی رزق والی بات بھی کہ رزق بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر کمائے نہ کمائے، تو جیسے اللہ کے محبوب نے وہاں فرمانا کہ عمل کرو، ایسے یہاں بھی یہ حکم چونکہ دیا گیا ہے کہ رزق حلال اختیار کرنا ہے، کسب حلال کرنا ہے، دست سوال دراز نہیں کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، بلکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کے لیے تو باقاعدہ وعید آئی ہوئی ہے کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے بغیر کسی حاجت کے، یعنی جب شرعی حاجت نہ ہو، شرعی اذن نہ ہو، اس حد تک نہ پہنچا ہوا ہو کہ سوال جائز ہو اور وہ سوال کرے، تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت نہیں ہوگا۔ یہ وعید باقاعدہ صحیح احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، صحیح اور صریح احادیث ہیں۔ پھر دیکھیے ایک صحابی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کیا کہ ارسلوا ناقتی او اتوکل، کہ میں اپنی اونٹنی کو باندھوں، کھلا چھوڑ دوں، یا توکل کروں یا اس کو باندھوں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس بات پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا جواب میں، اکلھا وتوکل، کہ پہلے اسے باندھو اور پھر توکل کرو۔ دونوں چیزیں ضروری، گویا بتا دیا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی جو دل کا بھروسہ ہے وہ خالق کے اسباب پہ ہو، دل کا بھروسہ سب پہ بولا اسباب پہ، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں۔ یہ بات اللہ کے محبوب نے بتا دی، سکھا دیا، یعنی گویا ایک چیز ہے اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دوسری چیز وہ ہے جس کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، ہماری ایفرٹ کے ساتھ ہے۔ قلب کے ساتھ تعلق ہے کس کا؟ بھروسے کا، تو وہ بھروسہ خالق پر ہو، مسبب الاسباب پر ہو، خالق کے اسباب پر ہو۔ اور دنیا ہے اس کو عالم اسباب بنایا ہے، تو جو ہماری جسم کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ہے، ایفرٹ رکھی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، تو اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں۔ رزق اختیار کرنے کے بارے میں خود احادیث آئی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کسی نے کبھی کوئی لقمہ اس سے اچھا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا۔ اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ دوسری جگہ حدیث جو یہ بخاری کی حدیث تھی، دوسری جگہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود وہ حدیث جس میں اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی لکڑیاں اٹھائے اپنے کندھے پر، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگ چاہیں تو اسے دیں چاہیں تو منع کر دیں، اس سے بہتر لکڑیاں اٹھانی پڑ جائے لکڑیاں اٹھائے اور کام کرے۔ یعنی کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کام کرنا ہے، آپ نے کسب حلال کرنا ہے، رزق حاصل کرنا ہے، جائز رزق کے لیے حلال رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، جو کام کرنا پڑ جائے جائز کام، وہ جائز کام آپ نے کرنا ہے، اس میں آر محسوس نہیں کرنی۔ تو یہ تعلیم، یہ تاکید خود اللہ کے محبوب کی طرف سے آئی، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب کے جنہوں نے یہ سکھایا ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہی یہ بات بتا رہے ہیں کہ رزق حلال جو ہے وہ کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دنیا کو اللہ نے عالم اسباب بنایا، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، وہ لکھا ہوا ہے، وہ قلب کا بھروسہ اس پر رکھنا ہے، یعنی جو ہے بخل نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ کسی سے جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا۔ باقی ایفرٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، دنیا جو ہے وہ ایفرٹ کے مطابق ہے، ایفرٹ آپ نے اس میں ضرور کرنی۔ زبردست۔ اور یہ ایفرٹس ہیں، یہ ورک ہے، یہ محنت ہے جس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا گیا، ایکنالج کیا گیا، اور اس کو انکریج کیا گیا کہ ہم محنت کریں، ایفرٹس کریں، اور اس کے بعد یقیناً دینے والی ذات یقیناً اللہ کی ہے۔